اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے اور مزید خراب ہوا سب کچھ تو میں وہ ویڈیو پبلک کر دوں گا یا میں ویڈیو ڈال دوں گا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اب سے کچھ دیر پہلے ڈی ڈی بھائی کا ریئیکشن آیا ہے۔ ڈی ڈی بھائی نے جو انصاف بی بی ہے، سیکنڈ ٹائم انصاف والی بی بی جو ہے، اس کے اوپر ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا یہ جو نئی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے، جو نیا ڈرامہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ جو ہے اب ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اینڈ کر دیا ہے، اس بندی نے اپنی تمام کی تمام لمٹس کراس کر لی ہیں۔ اور یہاں پر دوستو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ۔ آپ سب کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ ڈی ڈی بھائی نے جو کہا اپنے ریئیکشن کے اندر اس سیکنڈ ٹائم انصاف بی بی کو مخاطب کر کے کہ بھائی اگر یہ سب ایسے ہی چلا تو میں ویڈیو ڈال دوں گا، مجھے وہ ویڈیو ڈالنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ کون سی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے؟ جی دوستو، سب کے ذہن میں سوال ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ نی نجمہ جو ہیں، نی نجمہ کی ویڈیو کا جو تھمبنیل تھا، تھمبنیل سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم انصاف بی بی کے ساتھ ہیں اور ستارہ کے خلاف ہیں، لیکن اچھا اس تھمبنیل کو دیکھ کر ہی ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن اندر انہوں نے پوری جو بات کی ہے اس بات میں انہوں نے ستارہ کے ساتھ ہی آئی تھنک بات کی ہے۔ میں نے شارٹلی سنا ہے، کچھ سٹارٹ میں کچھ اینڈ میں، کیونکہ میں ڈی ڈی بھائی کا ریئیکشن دیکھ رہی تھی۔ ڈی ڈی بھائی نے کہا تھا کہ تھمبنیل اس نے یہ لگایا ہے اور اندر اس کا پورا ولاگ ہے، اس میں اس نے ستارہ سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کی۔ تو میں گئی ہوں، میں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈائریکٹ، کیونکہ نی نجمہ جو ہے وہ اینڈ میں ریئیکشن دے دیتی ہے، تو میں نے ڈائریکٹ اینڈ لگایا، تو اینڈ میں وہ ستارہ کا ساتھ دے رہی تھی، ستارہ کے لیے بات کر رہی تھی کہ ستارہ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا، اس سے اس کے پیروں کے نیچے سے سیڑھی کھینچی جا رہی ہے جس کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو پھر وہ میں نے سٹارٹ سے دیکھا تو وہ پورا ریئیکشن ہی ہے، اس میں ساری باتیں ہیں، اس نے جو کہیں میں نے ساری نہیں سنی، لیکن یہاں یہ میں تصحیح کر دوں کہ اس کا خالی تھمبنیل نہیں ہے، اندر بلاگ نہیں ہے، اندر اس نے اپنی سعودیہ والی بھابھی کی تمام جتنی جو کل اس نے حرکت کی ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائی ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ امی اور جو اس کے ابا ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ سلمہ نے اس قسم کی کوئی ویڈیو بنائی ہے، پبلک کی ہے۔ تو اس نے، نی نجمہ نے کال کر کے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے کیا وہ ویڈیو دیکھی ہے جو ابھی اس انصاف بی بی نے جو ہے پبلک کی ہے؟ تو کہہ رہی ہے کہ اسی وقت امی نے جو ہے وہ نیٹ آن کیا اور اس کی ویڈیو دیکھی، اور پھر میرا خیال ہے اس کی ماں سے یا ستارہ کی ماں جو ہیں ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور وہ دکھ سے وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ محترمہ گھر پر تھیں ہی نہیں ان کے، اور انہوں نے ماں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، جیسے کہ اٹھ کر نکل جاتی ہیں ایسے ہی اٹھ کر نکلی ہیں۔ ان کے بچوں نے ٹیوشن جانا تھا، اس کے بعد وہ نیچے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہماری امی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، اور بچوں نے جو ہے وہ چھوٹی بچی ان کے پاس اپنے جو ہے وہ دادی دادا کے پاس چھوڑی اور خود ٹیوشن چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ ویڈیو والی بات نی نجمہ نے بتائی ہے ان کو، انہوں نے ویڈیو دیکھا ہے، تو اٹھ کر آنٹی بھی جو ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں، گھبراہٹ میں، دکھ میں، تکلیف میں اٹھ کر چلی گئی ہیں، رو کر کہ بھئی یہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے اور یہ دنیا کو کیا دکھا رہی ہے۔ خیر، آنٹی کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ ایک اور بات بھی نی نجمہ نے وہاں بولی کہ یہ تو روبینہ باجی آ کر کلیئر کریں گی یا نینو آ کر کلیئر کرے گی کہ آخر انہوں نے سلمہ کو ایسا کیا دکھایا کہ سلمہ اس حد تک مجبور ہو گئی۔ اچھا، واقعی یہ سوال اٹھتا ہے، اور اس کے اوپر میں الگ نیکسٹ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر کمپلیٹلی بناؤں گی۔ سوال اٹھتا یہی ہے کہ ایسا کیا دیکھا وہاں پر اس نے جو یہ اتنی روتی دھوتی آئی دوبارہ اور اس نے ساری باتیں بولی۔ پہلے تو میں بات بتا دوں کہ اس نے کہا ہے کہ میری ماں جب پاکستان گئی ہے اس کے بعد تک میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ میری بہن سے رابطہ رہا ہے، اور روتی رہی، بلک بلک کے بتاتی رہی ہے سارا کچھ کہ میں تڑپتی رہی، میں تکلیف میں تھی، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، آپ ہمیں کچھ نہ بتاؤ، ہم آپ کے ولاگز دیکھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ ریلز بناتی رہی ہیں، ان پہ گانے لگاتی رہی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نین مٹکے کی آپ اپنے ولاگز میں سینز دکھا رہی ہیں، اپنی ریلز دکھا رہی ہیں، وہ پھر آپ کیوں کر رہی تھیں؟ یا وہ جھوٹ تھا، یا پھر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، میں نہیں کہتی کہ آپ نے جھوٹ کہا، نہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ نے مسجد نبوی میں جھوٹ کہا ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو، ایک سائیڈ پہ رہو نا، ہمیں تو آپ سے یہ اعتراض ہے نا کہ آپ ایک سائیڈ پہ رہو، یا بتاؤ کہ بھئی آپ
کے ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کو اذیت دی ہے، تو آپ اس ہسبینڈ کس سے دور رہو، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دکھاتی ہو آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا بڑا نک کا پیار ہے اور وہ آپ دکھاتی رہتی ہو، تو ایک طرف رہو، کسی ایک چیز پہ چلو. کل پتہ نہیں ایسی کیا چیز کی تم نے کہ جس پہ تم پھر بلک بلک کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی. ماں کو تم نے رلایا، ماں کو تم نے آدھی رات کو گھر سے نکلوایا کہ بھئی وہ تڑپے اور نکلے اور بیزار ہو جائے. کیا چاہتے ہو یار تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ کیا تم، اگر میں اس چیز کو سچ بھی مان لوں تو کیا تم دنیا کی واحد عورت ہو یا تم دنیا کی بیوقوف ترین عورت ہو؟ میں نے دوستو آج سے کتنے مہینے پہلے یہ بات بولی تھی. اگر یہ کہتی ہے نا کہ میرا ہسبینڈ اب بھی یہ کر رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے کئی مہینے پہلے جب یہ کنٹروورسی کا سٹارٹ تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جو تم کر رہی ہو، جو تم اپنے ہسبینڈ کو بولنے پہ مجبور کر رہی ہو، اور یہ مان بھی جائے گا، یہ آ بھی جائے گا، یہ بول بھی لے گا، لیکن خدا کی قسم تم اپنے لیے نقصان کر رہی ہو. تم اسے شیئر کر رہی ہو ان چیزوں میں، مت کرو. آخر یاد ہے آپ سب کو میری ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آخر دین میں ایسی چیز کے اوپر پردہ ڈالنا کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے اگر کوئی گواہ ہے کچھ ہے سزا دو، لیکن اس بات کا تذکرہ بار بار مت کرو. اس کی کوئی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گناہ کے اوپر اتنا تذکرہ نہ کرو کہ وہ عام ہو جائے اور لوگوں کے اندر سے اس کا ڈر، خوف، جھجک یہ ختم ہو جائے. میں نے اس بندی کو کہا تھا کہ اگر سچ میں تمہارا ہسبینڈ ایسا ہے بھی تو تم اس کی جھجک ختم کر رہی ہو، تم اس کو اور اس چیز میں آزادی دے رہی ہو. اس نے اپنے شوہر کو بھی اپنے بچوں کے سامنے لا کر ننگا کرنا ہی کہوں گی، اس کی ساری اصلیت رکھی ہے. وہ بچوں سے بھی کبھی نہیں شرمائے گا. وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اگر سچ میں یہ ہے منہ کالا کرے گا. وہ اپنی اولاد سے نہیں شرمائے گا، اپنی بیٹیوں سے نہیں، اپنے بیٹوں سے نہیں شرمائے گا. ماں باپ کی عزت کا، حرمت کا خیال نہیں رکھے گا. وہ گھر کے اندر آ کر ایسی حرکتیں کرے گا. تم نے اپنے پیروں پر کلہاڑا خود مارا ہے. تم آج بھی آ کر بتاتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ اب تک بھی جو ہے وہ غلط چیزوں میں انوالو ہے، غلط کاموں میں انوالو ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے. یہ تمہاری ان ساری قسموں سے، تمہاری باتوں سے یہی ثابت ہوا. تم نے یہی کہا وہاں بیٹھ کر کہ میں جو بول رہی ہوں، میں قسم اٹھاتی ہوں، میں قرآن اٹھاتی ہوں کہ میں نے سب سچ بتایا. میں سچ بتا رہی ہوں، مجھ پر گزر رہا ہے. میرا ہسبینڈ اب بھی میرا نہیں ہے. آپ لوگوں کو کیا پتہ مجھے کتنی مار پڑتی ہے صبح شام، میرے بچوں کو کتنی مار پڑتی ہے. تو تم پھر ولاگ میں کیوں لہک رہی ہو، چہک رہی ہو، کبھی پلاؤ بنا رہی ہو، کبھی کیا کر رہی ہو، کبھی کیا. یار ایک چیز بتاؤ، کچھ سچ بتاؤ، یا جھوٹ پر ہی رہنے دیتی اپنے چینل کو. ایک دن تمہارا جو ہے رونے دھونے کا، قسموں کا ہوتا ہے اور 10 دن تمہارے ولاگ کے ہوتے ہیں. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہی ہو. دوسری چیز یہ آ کر کہتی ہے کہ میں، وہی تو بات، سب سے بڑی بات میں نے آج جو بتا دی کہ اس نے اپنے شوہر کا ڈر اور جھجک ختم کر دی ہے. اب وہ شخص کھلے عام بھی کرے گا، اس کے سامنے بیٹھ کر کرے گا یہ کیا کر لے گی، کیونکہ اس نے اپنی کمزوری بھی اس کو بتا دی ہے کہ میں تمہارے بغیر میرے بچے نہیں رہ سکتے، یا اس کنٹری میں رہنے کے لیے ہمیں تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے، یا کسی بھی طریقے سے میں تمہاری مجبور ہوں. اس نے اپنے ہاتھ پیر کاٹ کر، باندھ کر خود کو اس کے آگے ڈال دیا. وہ اس کی بیوقوفی تھی. اس کو شروع میں نے بھی یہی بات بولی تھی، اس کو مریم فہد نے بھی یہ بات بولی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پرسنلی رابطہ کرتی ہیں اور یہ چیزیں آپ سچ ثابت کرتی ہیں، ہمارے سامنے ہمیں پروف دیتی، تو شاید ہم آپ کی بہتر مدد کر سکتے تھے. کیونکہ آج تک ہم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ ہم زیادتی ہونے دیں، ظلم ہونے دیں. خیر جو چیزیں تھیں، اس نے وہاں پر مریم فہد کو شروع سے ہی پریشرائز کیا اور بہت سے معاملات اس نے خود خراب کیے. یہ تب بھی جو ہے جھوٹ کا سہارا اس نے لیا تھا. یہ مسجد نبوی میں آ کر اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کہتی ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو اس نے آ کر پبلکلی یہ جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس بنا دھاگے والی ویڈیوز، ایسی ویڈیوز ہیں جن سے میرے ہسبینڈ کا اور میری بہن کا ریلیشن شپ ثابت ہوتا ہے. اور پھر اس کی وائسز جو لیک ہوئیں جس میں اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی تصویریں اور ویڈیوز نہیں ہیں جن سے میرا ہسبینڈ میری بہن کے ساتھ گناہ گار ثابت ہوتا ہے. تو اس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہا میں نے آج تک کچھ جھوٹ نہیں بولا. تو وہ تو جھوٹ تھا، وہ تو جھوٹ تھا نا محترمہ انصاف بی بی، کہ تم نے آ کر لوگوں سے کہا تھا تمہارے پاس ایسی تصویریں اور ویڈیوز ہیں اور تم نے خود آ کے مانا کہ نہیں ہے. اچھا پھر تم آ کر کہتی ہو کہ میں نے کبھی بھی اعجاز شاہ کا نام نہیں لیا. یہ تم نے مسجد نبوی میں یہ بات بولی کہ میں نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. یہ جھوٹ تم نے بولا کیونکہ تم نے اعجاز شاہ کا نام لیا تھا. تمہاری چیٹ شاید اب بھی میرے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے جو تم نے انسائڈر بھائی کے ساتھ کی تھی.
اس چیٹ میں تم نے کیا. اچھا پھر تمہاری جو چیٹ ہے وہ لوگوں کے پاس جو لوگوں نے لگائی جس میں تم نے اعجاز شاہ کی تصویریں دی, سب کچھ کیا, اور پبلکلی آ کر تم نے کہا میں نے آج تک اپنی بہن کے بچوں پہ بات نہیں کی, یا میں نے اعجاز شاہ کے لیے کوئی بات میں نے نہیں اسٹارٹ کی. تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہتی ہو میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو یہ سارے جھوٹ تم کیوں اپنے سر پہ باندھ رہی ہو؟ کیوں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آزمائش میں ڈال رہی ہو خود کو بھی اور لوگوں کو بھی؟ تمہارا میاں گندا ہے, سندہ ہے, تمہیں مبارک ہو, ہم نے کیا کرنا یار؟ تمہاری بہن نے اللہ نہ کرے اگر کچھ کیا تو ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ تم دنیا کو آ کر کیوں بتاتی ہو؟ ہم نے تمہیں انصاف دینا ہے, تمہارے آنسو پوچھنے ہیں, یا تم دنیا کی واحد عورت ہو, تمہیں انصاف چاہیے تھا, تم عدالت جاتی نہ, کیوں نہیں گئی؟ آج بھی تمہارا شوہر آ کر وائی ٹی پر کہتا ہے کہ بھائی ستارہ جائے مجھ پر کیس کرے. کیوں کرے؟ اگر مثال کے طور پر کسی کی چوری ہو جاتی ہے اور وہ آ کر پبلکلی یہ کہتا ہے, یا کوئی بھی پبلکلی آ کر کسی پر الزام لگاتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر چوری کی ہے, تو وہ چور جا کر کیس نہیں کرے گا. جس کی چوری ہوئی ہوگی وہی جا کر کورٹ میں کہے گا کہ میری چوری ہوئی ہے, تو تمہیں کورٹ میں جانا چاہیے تھا. روز یہاں آ کر بیٹھ کر دوسروں کا سکون غارت کرتی ہو تم. خیر لوگوں کو تو تمہاری ویڈیو سے ہمدردی ہوئی ہوگی, لیکن مجھے ہمدردی نہیں, غصہ ضرور آیا ہے. تھوڑی سی بات یہاں کر لیتے ہیں, کافی لینتھی ہو گئی ہے ویڈیو. ڈی ڈی بھائی نے جس ویڈیو کا ذکر کیا دوستو, آج میں اس کی بات آپ سے کر لیتی ہوں. ڈی ڈی بھائی جب ستارہ یاسین دبئی میں تھی اور اس وقت یہ کنٹروورسی ٹاپ پر چلی تھی, اعجاز شاہ والی سٹارٹ ہوئی تھی کنٹروورسی, اور یہ سٹارٹ کروائی تھی اس کی بہن نے, اور معاملات بہت خراب ہو گئے تھے کیونکہ ہیٹرز نے ستارہ یاسین کو بہت زیادہ ٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. اعجاز شاہ کو اپنی لائیوز میں بٹھا کر ستارہ یاسین کے لیے بکواس اگلوانے کی کوششیں کرتے رہے, سب کچھ کیا, یہاں تک کہ یہ نینو گئی تھی اور کہا تھا کہ آج تو آیت کی برتھ ڈے تھی اور اعجاز شاہ بھی ایک کیک لے کر اور اکیلا بیٹھ کر کیک کاٹ رہا تھا. مطلب اس قسم کی چیزیں اس نے کی ہیں. یہاں سے واقعی پتہ چلتا ہے کہ ستارہ کے ساتھ کھلے عام دشمنی کی ہے. خیر تو یہاں میں ایک بات بتا رہی تھی کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور ستارہ یاسین آئی تھنک اس وقت واقعی وہ دبئی میں تھی, اور وہاں پر دبئی میں جب یہ معاملات انتہائی خراب ہوئے, ستارہ کی کنڈیشن اور حالت دیکھی, اور ڈی ڈی جو ہے اس کو یہ غیرت آئی کہ خاندان کی عزت کا جنازہ اس سلمہ نے میڈیا پر وائی ٹی پر کیسے نکالا ہے. تو کچھ کچے چٹھے ایسے ہیں ان کے پاس سلمہ کے کہ وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے ایک ویڈیو بنا ڈالی. جی یہ بڑی اندر کی خبر ہے. اس وقت ڈی ڈی بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو کو وہ پبلک کرنے والے تھے, جس کے اندر انہوں نے اس سلمہ کے بڑے بڑے راز افشا کیے تھے. اس ویڈیو کو پبلک کرنے سے ساجد بھائی نے اور ستارہ نے انہیں روکا, پکڑ کے چھین کر ان کا سیل فون, وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی یا پرائیویٹ کی یا انلسٹڈ کی, مطلب جو بھی کیا یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا, لیکن وہ ویڈیو ستارہ اور ساجد بھائی نے ڈی ڈی کو اپلوڈ پبلک نہیں کرنے دی. اب ڈی ڈی بھائی نے یہ کہا ہے کہ اگر مزید کچھ ہوتا ہے, ویسے وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ حدیں تو کراس کر دی سلمہ نے, لیکن اگر مجھے نیڈ رہی تو میں وہ ویڈیو جو ہے بنا دوں گا یا ڈال دوں گا, اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے مجھے پھر کوئی نہیں روک سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سلمہ جو ہے وہ کچھ خیر کا کر رہی ہے, شاید وہ اپنے لیے شر کر رہی ہے. آج فرسٹ ٹائم میرے ہسبینڈ نے اس کنٹروورسی کو دیکھا, ان کو نہیں معلوم کہ کیا چل رہا ہے سارا. میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کی, مجھے لنک بھیجا تھا کسی سسٹر نے, سپورٹرز نے کہیں ڈالی ہوئی اس کی ویڈیو جو اس نے ڈیلیٹ کی تھی, تو وہ میں دیکھ رہی تھی. تو میرے ہسبینڈ پوچھ رہے تھے کون ہے یہ عورت اور یہ ایسے رو رہی ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ستارہ کی بہن ہے اور یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہی ہے اور یہ قرآن اٹھا کر قسمیں کھا رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے واقعی گناہ کیا ہے اور یہ کام ایسے ہوا ویسے ہوا. تو میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے اس عورت کو جو اپنے ہسبینڈ کہ گناہ میں پوری دنیا کو گواہ کر رہی ہے. اگر سچ میں بھی ایسا ہو, کیونکہ وہ قرآن اٹھا رہی ہے, اب ہم نہیں پڑھتے ان معاملوں میں سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یہ پوری دنیا کو گواہ کر رہی ہے اور اس گندگی کو عام کر رہی ہے, اور یہ مردوں کو دلیر کر رہی ہے کہ عورتیں ایسے بلکتی رہتی ہیں اور مرد اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی آ کر اگر ایک عورت بتاتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کیا ہے تو وہ مرد کا کیا اکھاڑ لیتی ہے. ظاہر یہی ثابت ہوا نا, رہ تو اسی شوہر کے
کے ساتھ رہی ہے، 1 سال سے اس نے اپنے شوہر کا کیا اکھاڑ لیا؟ تو یہ مردوں کو شہ دے رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ بعد میں تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ یار یہ میں نے کیسی ویڈیو اپنے ہسبینڈ کو اس کی بہن کے بارے میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں بتا دیا، میں اس بات کو گول بھی تو کر سکتی تھی نا، ہے نا، گول کرنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ہم تو ڈرتے ہیں بھائی ہمارے ہسبینڈ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو وہ تو شیئر ہوں گے، تو کہیں گے ہاں بھائی عورتیں تو کچھ نہیں کر سکتی، پبلکلی آ کے بھی رو لیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کو خود بچانا چاہتی ہے، جب وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بچا رہی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا انسائڈر بھائی کی یہاں پہ میں کاپی کروں گی کہ آپ بولیں کہ 2 بندے گنہگار ہیں لیکن ایک جو ہے اس کو چھوڑو کیونکہ وہ تھوڑا سا گنہگار ہے، دوسرا جو ہے وہ ذرا زیادہ گنہگار ہے، اس کو پکڑو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور دوسرے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔